السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Diniya teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniya online classes. My dear students, today we will going to start our 7th chapter about the life story of Prophet Dawood alayhi salam. There was a period in the history of Bani Israel when they had no prophet or community leader. They indulged in all kinds of vices. Because of the absence of prophet and any leadership, in such turbulent times, Allah sent Prophet Samuel alayhi salam for their guidance. بنی اسرائیل جو ایک نیشن تھے، ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے درمیان اللہ کا نہ تو کوئی نبی تھا، نہ کوئی ان کا کمیونٹی لیڈر تھا جو انہیں اللہ کے راستے کی طرف گائیڈ کرتا. اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ وہ بہت ساری برائیوں میں پڑ گئے اور ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر چاروں طرف سے دشمن ان کے پیچھے پڑ گئے، ان پر حملے کرنے لگے. ان حالات میں اللہ تعالی نے ان کی طرف حضرت سموئیل علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا. لیکن ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر جو دوسرے ٹرائبس تھے انہوں نے بنی اسرائیل کو ستانا شروع کیا اور ان کے اوپر حملے کرنے لگے. اور جب یہ ظلم زیادہ بڑھا تو بنی اسرائیل نے اپنے نبی پروفٹ سموئیل علیہ السلام سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ اللہ سے یہ درخواست کرے کہ وہ ان کی طرف اپنا ایک لیڈر کسی کو بنا کر بھیجے جو دشمنوں کا مقابلہ کر سکے، دشمنوں سے فائٹ کر سکے. چنانچہ حضرت سموئیل علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کا لیڈر بنا کر بھیجا، جنہوں نے دشمنوں سے فائٹ کیا اور ان کو ڈیفیٹ کیا، ان کا مقابلہ کیا. جو دشمن ٹرائبس تھی ان کا سردار جو تھا، ان کا لیڈر جو تھا، ایک بڑا ہی اسٹرانگ مین تھا جس کا نام تھا جالوت. اور جالوت اتنا اسٹرانگ تھا کہ کوئی بھی اس سے فائٹ کرنے کی، اس سے لڑنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا. تو ایک نوجوان جس کا نام داؤد تھا، اس نے جالوت سے فائٹ کیا اور اس کو قتل کر دیا. اس طرح سے دشمنوں کا زور ٹوٹ گیا اور بنی اسرائیل مضبوط ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ریوارڈ کے طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی دی اور اپنا نبی بھی بنایا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پاور اور وزڈم دے کر انہیں انعام سے نوازا.
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرماتے ہوئے بیان کیا ہے. And remember our servant Dawood alayhi salam, the man of strength, for he always turned to Allah in repentance. We made the mountain recite in unison with him our praise in the evening and at the break of day, and the birds gathered in assemblies. All with him did turn to Allah. We strengthened his kingdom and gave him wisdom and sound judgment in speech and decision. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا قرآن پاک میں جو ذکر کیا ہے اس میں فرمایا، اور تم یاد کرو ہمارے بندے داؤد کو جسے ہم نے طاقت دی تھی. وہ ایک مضبوط آدمی تھا جو ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا، اللہ سے توبہ کرتا، اور ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو اس کے ساتھ لگا دیا تھا، جو اس کے ساتھ مل کر میری حمد و ثنا کرتے، ہمارے پریز کرتے، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، اور وہ سب کے سب میری ہی طرف پلٹنے والے تھے. اور ہم نے اسے حکومت عطا کی اور عقل مندی دی اور فیصلے کی قوت سے نوازا، چنانچہ وہ لوگوں کے درمیان ججمنٹ کرتا. حضرت داؤد علیہ السلام کی اور بھی بہت ساری خوبیاں تھیں جو مختلف جگہوں پر قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہے. آگے ہم دیکھیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے کتنے فرما بردار اور ڈیوٹیو بندے تھے، سرونٹ تھے. Prophet Dawood alayhi salam was not only brave but also pious and devout person. حضرت داؤد علیہ السلام صرف یہی نہیں کہ بہادر انسان تھے، ایک مضبوط اور قوت والے تھے، بلکہ اللہ نے آپ کو نیکی، تقوی اور پرہیزگاری سے بھی نوازا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈیووٹ پرسن تھے جو ہر وقت اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی ورشپ، ان کی عبادت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اور اسے ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam considered the worship by Dawood alayhi salam as the ideal and encouraged to pursue it. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the most beloved prayer salah to Allah is that of Dawood alayhi salam, and the most beloved fast to Allah are those of Dawood alayhi salam. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی کو سب سے پیاری نماز یا سب سے پسندیدہ نماز، محبوب عبادت کس کی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی. اور اللہ کو سب سے پیارا روزہ کس کا پسند تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا. اور اسی پر اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو بھی ابھارا کہ تم بھی انہی کی طرح نماز پڑھو، عبادت کرو اور روزے رکھو. ان کی عبادت کا طریقہ کیا تھا؟ فرمایا گیا he used to sleep for half the night and then pray tahajjud for 1/3 of the night, and again sleep for its 6th part, and used to fast on alternate days, and he did not turn his back and flee on meeting the enemy.
حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا حال یہ تھا کہ آپ آدھی رات تک سو جاتے اور آدھی رات کے بعد نماز کے لیے تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے اور پھر رات کا 1/3 پارٹ اللہ کی عبادت میں گزارتے اور پھر اس کا جو 1/6 پارٹ تھا اس میں آرام کرتے. اور اسی طرح الٹرنیٹ ڈیز آپ کے روزے کا معمول تھا. ہر الٹرنیٹ ڈے روزہ رکھتے، یعنی ایک دن آڑ کر کے ایک دن روزہ، ایک دن آڑ کر کے ایک دن روزہ، یہ آپ کا روٹین تھا. اور کبھی حضرت داؤد علیہ السلام نے دشمنوں سے مقابلے میں اپنی پیٹھ نہیں دکھائی. بہادری کا یہ عالم تھا، اتنے بہادر اور بریو تھے کہ دشمنوں سے مقابلے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے. اور کتنا ہی بڑا دشمن ہو، کتنا ہی بڑا بہادر آپ کے مقابلے میں ہو، آپ نے اس کا مقابلہ کیا، اس سے فائٹ کیا، تو اللہ کی عبادت میں بھی اتنے ہی آگے اور اللہ کی راہ میں لڑنے میں بھی اتنا ہی آگے ہے نا. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی چند خوبیاں تھی جو ابھی میں نے آپ کو بتائی. Some more things are further details, inshallah, I will explain in the next video. Thank you very much.